حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لینے کے لیے ان کے سسرال گئے، آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے کہا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ فاطمہ الزہرا نے ایسی کون سی بات کہی جسے سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی اور جنت کے دو پیارے شہزادے حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو جبریل علیہ السلام نے مجھے معراج کی رات کھلایا تھا۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوئی، اسی لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم مرتبے کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاقہ بھی برداشت کیا، مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ صبر و استقلال، زہد و تقویٰ اور ادائیگی فرض کا درس دیتی ہے، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں رخصت ہوں، اور بروز حشر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد تقریباً 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ دونوں جہاں کے سلطان ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوئے، تب اہل کفار کا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی اور عورت کے پاس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن کے وقت چارہ کھاتا اور رات کے وقت وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ نہیں کیا۔
اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہیں، آپ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی عورتیں انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک فقیر غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے انسان سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے، آخرت اور دنیا میں بھی؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا ہر پہلو سے مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو نکاح کے 3 روز بعد ان کو لینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے کہا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعات کے ساتھ، تب تک آپ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اہل بیت کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو تو میں فاطمہ الزہرا کی سیرت پر مکمل ویڈیو بناؤں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔